مجھے تو پتہ چلا آپ پر حملہ ہو گیا، آپ سلامت ہے تو ایسے لاکھوں بیٹے آپ پر قربان ہے. کمال یہ بتانا نہیں پڑتا میں عاشق رسول ہوں، عشق خود بول کر بتاتا ہے کہ یہاں عشق موجود ہے. ہاں جی توجہ، یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا. کوئی کہتا ہے جی ہم عاشق رسول نہیں ہیں، یہ تو سوال ہی ہم نے نہیں کیا تو عاشق رسول ہے یا نہیں. عشق تو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اب سعد بن معاذ کی ماں کو کسی نے پڑھا کر بھیجا تھا. حضرت ام عامر آئیاں میدان احد دی طرف. صحابہ کیا مائی جی تواڈے ابا جی شہید ہو گئے. فرمایا ابے کو چھوڑو حضور کی بات کرو. تے مائی اور اجے تے حضور میدان احد چن تے مائی نو کس نے پڑھایا؟ اقبال کہندا اے مپرساز عشق وازنی رنگی عشق بہر رنگے کے خواہی سر برارد. اقبال کہندا عشق دے بارے بھی مت پوچھ تے عاشقاں دے بارے بھی مت پوچھ، جویں تو چاہویں نا حضور دا عاشق تینوں اس سے رنگ وچ نظر آئے گا. جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ تو ہم نے سوال ہی کبھی کسی سے نہیں کیا. جی ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے تو تیری مسلمانی پر کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا. یہ جی نہیں ایسی مسلمان نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. مسلمان ہیں یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں. ہووے عورت تے رستے پتہ چل جائے باپ مر جائے. صحابہ نے کہا جی فرمایا ابے کو چھوڑو حضور کی بات کرو. فرمایا حضور تو ٹھیک ہے. آگے آئیں پھر صحابہ ملے، انہیں کہا حضور کا کیا حال ہے؟ کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. فرمایا شوہر کا میں نے نہیں پوچھا، حضور کی بات کرو. کیوں جی میں بھی الحمدللہ عاشق رسول ہوں، یہ سوال ہی نہیں ہے. تمہارے گھر آب زمزم ہے یا نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اجوا کھجورے تمہارے گھر ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. تم نے حج کتنے کیے ہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جن کے بارے میں قبر میں پوچھا جانا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا بات کرتا ہے تو. ہمیں لوگ پوچھتے جی ہم نہیں مسلمان. میں نے کہا یہ تو سوال ہی ہم نے کبھی نہیں اٹھایا تم مسلمان ہو یا نہیں. سوال یہ ہے کہ جب حضور کی عزت پر حملہ ہونے کا مقابلہ کرانے کا بات آئی تو بتا اس وقت کہاں سویا ہوا تھا. بس یہ سوال ہے ہمارا. اس سوال کا جواب چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے تیرے گھر زمزم ہے کہ نہیں. کیوں جی اے اقبال یہ زائران حرم سے پوچھے کوئی کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے. حضرت سعد بن معاذ حضرت ام عامر اگے آئیاں. پھر صحابہ تو پوچھا دسو حضور دا کی حال ہے. فرمایا حضور تو ٹھیک ہیں لیکن تہاڈا بیٹا بھی شہید ہو گیا. فرمایا میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا حضور کا. انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. پھر آگے آئیں پھر پوچھا کیا حال ہے حضور کا. فرمایا حضور تو ٹھیک ہے تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. کیوں جی ہن ذرا تصور کرنا چلدے جب حضور سامنے آئے نا تو فاخذت بناحیت ثوبی، حضور دا دامن کرم پکڑیا. حضور دا جب حضور قریب سامنے ویکھے نا تے حضور دا فاخذت بناحیت ثوبی، حضور دا جڑا ایسی نا کرم والی چادر اس دا ایک ایویں کونا پکڑ کے فاخذت بناحیت ثوبی. عرض کی تھی حضور مجھے راستے میں پتہ چل گیا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن لا ابالی ما اصابنی من امر الدنیا. حضور یہ تو معمولی بات ہے، آپ سلامت ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں بھی مجھے کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پتراں دا ویاہ کرنا، کوٹھیاں بنانیاں. کیوں جی فلانے ٹاؤن وچ پلاٹ لے لینا، پھر مہنگا ہوئے تو ویچ کے اگے لے لینا. تے حضور دی عزت ہوتے ہالینڈ کی گل کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو پراپرٹی ڈیلر ہے. کیوں جی ہاں یہ تو ویزوں کا کاروبار کرتا ہے، یہ تو پلاٹنگ کرتا ہے، یہ تو ٹریکٹر چلاتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ یہ تو افسر ہے، یہ تو سرکاری ملازم ہے جناب، اس کو کیا پتہ ہے ان باتوں کا؟ یہ تو کام ہے شاہ صاحب کا، یہ مولانا کا کام ہے، یہ ان کے کام ہے جن کے پاس پنڈی جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا. یہ پیسے دا پتہ لگ جانا ہے. حضور پنڈی جاندے تک سانو کچھ سے سرمایہ دار نے رستے میں ساڑھے پورے قافلے نو پانی بھی کسی نہیں پلایا. سنیوں کا پیسہ کدھر جاتا؟ لاہور سے لے کر 300 کلومیٹر سفر بنتا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. عاشق رسول جو ہوتے ہیں وہ گھر کا سارا سامان حضور کے پاؤں مبارک میں رکھ دیتے ہیں. جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ 950 اونٹ لا کر 50 گھوڑے حضور کو دے دیتے. پھر سونا چاندی کی گٹھڑی عثمان غنی باندھ کر لائے اور حضور اتنے خوش ہوئے کہ اپنی گود میں یقلبھا، حضور ایسے اچھال رہے تھے عثمان غنی کا مال. فرمایا ما در عثمان وما عمل بعد اليوم، ما در عثمان وما عمل بعد اليوم.
میں یہ کوئی سوال ہے کرنا؟ ہم بھی عاشق رسول ہیں. ہمیں پھر لوگ تنقید باتیں کرتے ساڈے منڈیاں دے حضور رنگ سیاہ ہو گئے سرمے دی طرح انہاں کنٹینر تے بہ بہ کے نہ کسی نے پانی دا استقبال کیتا ہے نہ روٹی دا کسی استقبال کیتا ہے. لیکن مجال ہے جے کسی دے ایک تے چہرے تے بھی ملال ہوئے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو. یہ میں شعر پڑھدا سی مینوں سمجھ نہیں سی آندی واللہ. میں اس دن بندے نو ویکھ کے سمجھ آئی مینوں. بادشاہ تو پوری دھوپ برس رہی ہوئے تھلو پانی بھی کوئی نہ ہوئے تو میں کہتے سی اقبال ایک کیویں گل کر دیتی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. لو جی سعد بن معاذ نے آخر تے دعا کیا کی تھی، اللہم ان کنتا اب کہتا علی نبیک من حرب قریشن، یا اللہ جے تو اپنے نبی دے اجے رکھی نا یہ گل اجے باقی ہے کہ تیرے نبی دے مقابلے اے قریش نے پھر ایویں لشکر لے کے آنے تو فاب کی نہیں لہا، پھر میں نو موت نہ دیویں، پھر میں تو میری زخم ٹھیک کر دیویں، پھر میں نے تو موت نہیں دینی جے تیرے نبی دے دشمنہ پھر آنا ہے مقابلے تو فاب کی نہیں لہا. وَإِن كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، جے یا اللہ انہاں کافراں پھر تیرے نبی دے مقابلے چ نہیں آنا تو پھر فق بزنی الیک، پھر میں نے تو موت دے دینی، ایسے زخم نہ تو میں نے موت دے دینی. لیکن ایک شرط ہو رہے موت واسطے، اللہم لا تمتنی حتی تقر عینی من بنی قریظہ، یا اللہ جے موت بھی تو دینی تو دوسری شرط ہے. دسو جی اس کو حضور کہتے ہیں شان محبوبی. کیوں جی موت دینی تو پھر انج دینی، نہیں دینی تو پھر انج دینی، دینی تو پھر وہ واسطے ایک اور شرط ہے. یہ ہے شان محبوبی. ہاں جی یہ وہ بات ہے جی اقبال کہتا ہے کہ مومن کو موت دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے. انہوں نے کہا یا اللہ میں نے موت دینی تو پھر ایک اور شرط ہے، بنو قریظہ جنہاں تیرے نبی نال غداری کی تھی نا انہاں دا انجام وکھا کے میری اکھاں جب تک تو ٹھنڈیاں نہیں نہ کرنیاں تو میں نو موت نہیں دینی. یہ دے وچ ہے جی میں نو اتنی لمبی زندگی دیویں، میں پوترے ویکھاں پتر ویکھاں، 33 سال پھر آپ دے پتر بھی اجے نکے نکے سن. وہ تو بعد حضرت انس کو آئے حضرت واقد آپ دے پوترے تے انس بن مالک پوچھا منڈیا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں حضرت سعد بن معاذ دا پوتراں. انس بن مالک روندے روندے انہاں دی ہچکی بن گئی. فرماؤ اے منڈیا تیرا دادا بھی میں سونا سی جی میں تو سونا جو نہ. لو جی